ناول میرا محرم عشق، قسط نمبر 57، مصنفہ مہر نور۔ خوشیاں یا غم؟ حویلی میں اب رملہ بھی واپس آ چکی تھی تو شادی کی تیاریاں اپنے جوبن پر تھیں۔ شادی میں اب صرف ایک ہفتہ رہ گیا تھا، ان سب کی ساری شاپنگ ہو گئی تھی، مگر اس خوشیوں کے ماحول میں بھی کچھ ایسا تھا جس نے سب کو پریشان کر رکھا تھا، اور وہ کیا بات تھی یہ وقت ہی بتانے والا تھا۔ رملہ جس دن سے آئی تھی 24 گھنٹے اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی، کسی کے ساتھ نہ کوئی بات کرتی نہ زیادہ باہر نکلتی تھی۔ اس کا مشل سے اس دن کے بعد سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک بات تو مشل بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ رملہ بہت مغرور طبیعت کی ہے، حالہ اور ندا صرف ہی الگ۔ یہ رات کا وقت تھا، آج وہ سارا دن ہیزل کے کمرے میں اس کے کپڑے سیٹ کروا رہی تھی۔ حالہ نے اس کے تقریباً سارے کپڑے پالاج کے کمرے میں سیٹ کر دیے تھے۔ اذلام اس کا ہاتھ پکڑے کمرے میں داخل ہوا، پھر آہستگی سے دروازہ لاک کیا۔ کمرے میں کافی اندھیرا تھا۔ اذلام نے لائٹ جلائی، ساتھ ہی پھولوں کی بارش مشل کے چہرے پر ہوئی۔ وہ بے ساختہ کھلکھلائی تھی۔ اذلام نے اسے پیچھے سے ہگ کیا۔ تم پھر بھول گئی، آج 3 دسمبر ہے، ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ اور مشل بس کھلکھلا اٹھی، کیونکہ آج بھی کمرہ سارا سرخ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اذلام نے صوفے کے پاس ٹیبل پر کیک رکھا ہوا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ لیے ٹیبل تک آیا، پھر اسے صوفے پر بٹھا کر خود بھی ساتھ بیٹھا۔ اس کے ہاتھ میں چھری تھما کر کیک کاٹا، پھر اپنے ہاتھوں سے مشل کو کیک کھلایا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنی سائڈ کے ڈرار سے وہ رنگ کیس لایا۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ باکس کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ انگوٹھی اس میں پہنا دی۔ مشل نے ستائش سے اس انگوٹھی کو دیکھا، وہ اس خوبصورت مومی ہاتھ میں بہت جچ رہی تھی۔ واؤ، یہ بہت خوبصورت ہے۔ اذلام نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں مگر تم سے کم۔ اور وہ کھلکھلا اٹھی۔ اب اس نے دونوں ہاتھوں میں اذلام کے دیے بریسلیٹ اور 2 انگوٹھیوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اذلام اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، مشل کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا مجھے دو گی؟ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ مشل کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ مشل بھی سنجیدہ ہوئی اور فوراً اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتی ہو؟ اذلام کی سنجیدگی سے پوچھنے پر مشل کچھ الجھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ دیکھو مشل، رشتہ کوئی بھی ہو، اس کی بنیاد ہمیشہ سچ ہونی چاہیے، اس کی مضبوطی بھروسہ ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کل کو تمہیں وہ سچ کسی اور سے پتہ چلے، اس لیے میں آج تمہیں ایک بہت بڑا سچ بتانے والا ہوں۔ کیا تم مجھ پر بھروسہ کر کے میری بات سنو گی؟ مشل نے دیکھا وہ بہت سنجیدہ تھا، اس نے الجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اذلام نے الفاظ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر الفاظ مل ہی نہ پائے۔ وہ خاموشی سے اٹھا، اس کے ہاتھ چھوڑ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہ نہیں بتا پایا، اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ سب جاننے کے بعد مشل سے نظریں نہیں ملا پائے گا، اور مشل حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، پھر کہا کیوں نہیں؟ کیسی حقیقت؟ وہ بس الجھ کر رہ گئی۔ یہ شہر کے ہاسپٹل کا منظر تھا۔ عالم اپنے کیبن میں داخل ہوا تو سامنے ہی ڈاکٹر سمرا بیٹھی نظر آئی۔ عالم کا چہرہ سپاٹ ہوا، وہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا، چہرے سے ماسک ہٹایا، پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ وہ پرسکون سامنے کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور ایک ادا سے اپنے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ عالم اس سے اب صرف نارمل بیہیو کرنے لگا تھا۔ کچھ پل وہ مسکرا کر عالم کو دیکھتی رہی، پھر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ 4 دن کے لیے چھٹی پر جا رہے ہیں، سب خیریت تو ہے؟ عالم نے ایک پیشنٹ کی فائل کھولی اور اس سے پڑھنے لگا۔ میرے کزن کی شادی ہے۔ عالم کی سنجیدہ آواز پر سمرا نے ستائشی آبرو چکائی، دل ہی دل جیسے کوئی تانا بانا بنایا۔ ارے واہ، پھر آپ مجھے انوائٹ نہیں کریں گے؟ ویسے میرا بہت شوق ہے گاؤں کی شادی دیکھنے کا، اور مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آپ کے خاندان والے کس طرح اپنی مرضی مسرت کی اپنے بچوں کی شادی کرواتے ہیں۔ آخر آپ اپنی پسند سے تو شادی کر ہی نہیں سکتے۔ وہ اسے تپا رہی تھی۔ عالم نے ضد ہوتے فائل بند کی۔ ہماری فیملی میں شادی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ زبردستی کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں شادی کزنز میں ہوتی ہے، مگر اپنی پسند سے ہوتی ہے۔ میرے سب سے بڑے بھائی نے شادی اپنی پسند سے کی ہے، وہ میرے تایا کی بیٹی ہے، ان کا بچپن میں نکاح ہو گیا تھا۔ اگر آپ ان دونوں کی محبت دیکھیں گی تو ان جیسے کپل پر رشک کریں گی، اور ان سے بچپن سے عشق کرتے آ رہے ہیں۔ اور میرے دوسرے بھائی کی شادی 4 دن بعد ہے، وہ بھی اپنی بیوی سے دیوانوں کی حد تک عشق کرتے ہیں، اس لیے تو نکاح کروا لیا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ کسی اور کی نہ ہو جائے۔ عالم کا لہجہ کافی سخت تھا۔ سمرا کے چہرے کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ اوہ دیٹس سو کیوٹ، پھر تو میں آپ کی فیملی سے ضرور ملنا چاہوں گی، اور آپ کی فیملی کی شادی بھی دیکھنا چاہوں گی۔ عالم آگے کو جھکا۔ شیور، آپ انوائٹڈ ہیں،
एक्सक्यूज़ मी। आलम उठकर बाहर निकल गया। पीछे समरा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई। ओह आलम, तुम्हारी फैमिली में घुसकर ही तो मैं इस खाला को तुमसे दूर कर पाऊंगी। लेट्स वेट एंड वॉच मिस हाला शाह, तुम्हारी तबाही आ रही है। वह हंसते हुए उठी और कैबिन से बाहर निकल गई। हवेली दुल्हन की तरह सज चुकी थी। सारे मेहमान आ चुके थे। हर तरफ गहमा गहमी का माहौल था। आज उनकी मायों थी। हेज़ल और बालाज दोनों एक दूसरे से नाराज़ थे। दोनों की बोलचाल बिल्कुल बंद थी। हवेली की चार दीवारी में शोर-गुल और कहकों की आवाज़ उठ रही थी। मर्द सारे बाहर गार्डन में या मर्दान खाने में थे और औरतें सारी हवेली के लाउंज में मौजूद थीं। हेज़ल बहुत खूबसूरत येलो कलर की फ्रॉक में फूलों का जेवर पहने, हल्का सा मेकअप किए, कलाइयों में भर भर कर चूड़ियाँ पहने आसमान से उतरी कोई अप्सरा ही लग रही थी। नीदा ने पीला गरारा पहन रखा था। हाला ने पीली एलान कमीज़ के साथ वाइट ट्राउज़र। मशल हमेशा की तरह खूबसूरत येलो कलर की फ्रॉक में थी। पाँव में हम रंगा खुस्सा पहने, कलाई में भर भर कर कांच की चूड़ियाँ डाले, चेहरे पर हल्का फुल्का मेकअप किए, कानों में असलाम के दिए छोटे छोटे हीरे के आवे से। गले में सिर्फ असलाम के नाम का लॉकेट था। दोनों हाथों में असलाम के पहनाए ब्रेसलेट और 2 अंगूठियाँ थीं। अच्छे से कंधों के गिर्द ब्लैक शॉल ले रखी थी। फरियाल ने भी फ्रॉक पहन रखी थी और इनायत ने हाला की तरह शर्ट और चूड़ीदार पजामा। सदफ खाला फरियाल और सिर्फ खालदा बेगम शादी में आई थी, तो वहीं अनायत भी सुहान और अहमद मुस्तफ़ा के साथ मौजूद थी। मर्द सारे बाहर के इंतज़ामात संभाल रहे थे और औरतें सब अंदर माइयों की रस्म अदा कर रही थीं। आज तो रमला ने भी कमरे से निकलने का शर्फ बख्शा। उसने भी शरारा पहन रखा था। हिजल के चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं थी। वो तो आने वाले वक्त का सोच सोच कर अधमरी हो गई थी। सुहान इस वक्त असलाम की झोली में चढ़कर बैठा था और सब बड़े गार्डन में आग के पास बैठे थे। अंकल, हम आने के पास कब जाएंगे? वो जैसे बोर हो चुका था। आप चले जाओ अंदर आने के पास, असलाम ने उसे ऑफ़र दी। उसने मुंह बसोरा। नहीं, वहाँ बहुत सारी आंटियाँ हैं। मेरा मुंह गंदा कर रही हैं प्यार करने के बहाने। अहमद अपने बेटे की बातें सुनता बस मुस्कुरा रहा था। अच्छा, ऐसी बात है। असलाम ने अपनी हंसी जब्त की। जोहान का सर ज़ोर शोर से हाँ में हिला। जब मैं छोटा था तो तब मेरे साथ भी यही होता था। और जोहान ने हैरत से असलाम को देखा। तो फिर आप क्या करते थे? उसने बहुत दिलचस्पी से पूछा। असलाम के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट नमूदार हुई। करना क्या है मेरे शहजादे, मैं तो सबका प्यार ले लेता था। औरतें प्यार करने के मामले में बहुत कंजूस होती हैं, इसलिए जब दें तब ले लेना चाहिए। सुहा ने नासमझी से उसे देखा। अंकल, कुछ समझ नहीं आई। और इस्लाम कहका लगा उठा। बेटा तुम अपना नन्हा सा दिमाग ना खपाओ। अहमद ने उससे प्यार से हिदायत की। वो सब बस मुस्कुरा उठे। वो पीले कुर्ते और वाइट ट्राउज़र में असलाम के साथ ट्विनिंग किए बहुत खूबसूरत लग रहा था। आज़म साहब ने उसे उठाकर अपनी झोली में बिठाया। मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? उसने उनकी दाढ़ी पर हाथ फेरते बहुत मासूमियत से पूछा। आज़म साहब कुछ देर सोचते रहे। तो मुझे दादा कहोगे? सुहान की आंखों में चमक उभरी। सुहान के साथ अहमद मुस्तफ़ा की आंखों में भी चमक उभरी। ओह सच्ची? मैं बाबा से इतनी बार पूछता हूँ, बताते ही नहीं है मेरे दादा कहाँ हैं। तो क्या आप मेरे दादा हैं? उसकी सादगी और मासूमियत पर सबके चेहरे संजीदा हुए। एक आंसू अहमद की आंख से निकलता गाल पर बह गया। आज़म साहब ने हाँ में सर हिलाया। चलो बहुत बातें हो गई, आओ आपको आपकी मम्मा के पास छोड़ कर आऊँ। रात बहुत हो रही है, फिर सुबह आपने जल्दी उठना नहीं है। उसने आगे बढ़कर जुहान को उठाया और अंदर की जानिब बढ़ गया। इस्लाम भी उठा और अंदर की जानिब बढ़ गया। कितने घंटों से अपनी बेगम को देखा नहीं था, इसलिए दिल को सुकून ही नहीं मिल रहा था। वो अंदर दाखिल हुआ और सुहान को नीचे उतारा। फ़ौरन भागता हुआ इनायत के पास पहुंचा। मशल एक साइड पर सोफे पर बैठी थी और गांव की बड़ी औरतें न जाने उससे क्या क्या नसीहतें कर रही थीं और वह बस मुस्कुराकर सर हाँ में हिला रही थी। हर तरफ यही चहल पहल थी कि वह होने वाली सरदारनी है। रमला नफरत से उसे घूर रही थी। सारे गांव वाले उसे असलाम शाह की बीवी होने की हैसियत से स्पेशल ट्रीट कर रहे थे और यही चीज़ रमला को हाइपर कर रही थी। इतने साल आका जान ने उसे सरदारी बनने की ख्वाब दिखाए और अब वो इतनी आसानी से मशल को खुश नहीं रहने देगी। मशल को अपने पाँव में दर्द की टीसें उठती महसूस हो रही थीं। उसने फ़ौरन पाँव खुसे से आज़ाद किए। इतने में अज़लाम अंदर दाखिल हुआ। अमीना बेगम लाउंज के दरवाजे पर खड़ी शायद किसी को ढूंढ रही थीं। जब गलती से अहमद मुस्तफ़ा उनमें टकरा गया, इससे पहले वो गिरती, अहमद ने जल्दी से उन्हें सहारा दिया। सॉरी आंटी, मेरी गलती है, मैंने आपको देखा नहीं। आप ठीक तो हैं? आपको कोई चोट तो नहीं आई? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था और अमीना बेगम तो उसके चेहरे में ऐसी खोई जैसे सारी कायनात रुक गई हो। एक माँ के दिल की धड़कन बहुत तेज़ हुई। उन्होंने किसी ट्रांस की कैफियत में उसके गाल पर अपना हाथ रखा।
پھر اس کے کندھے پر، میرا بچہ، تم میرے جبران ہو نا؟ ان کی حالت خیر ہوئی۔ احمد کو نہ چاہتے ہوئے ایک تکلیف سی ہوئی۔ آنٹی، میرا نام احمد مصطفیٰ ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ امیینہ بیگم نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایک ماں کو کبھی غلط فہمی نہیں ہو سکتی، وہ اپنے بچے کی دل کی دھڑکن کو محسوس کر لیتی ہے۔ تم میرے بیٹے ہو، میرے جگر کا ٹکڑا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسلام کی نظر ان پر گئی۔ وہ فوراً ان کے پاس آیا، انہیں دونوں کندھوں سے پکڑا۔ اماں، کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ تو اپنی ماں کے رونے پر پریشان ہو گیا۔ میرا بیگم نے اس کے سینے سے لگتے خود کو سہارا دے کر گرنے سے بچایا۔ ان کے آنسو ان دونوں نوجوانوں کو تکلیف دے رہے تھے۔ اسلام، یہ دیکھو، یہ ہمارا جبران ہے، میں محسوس کر سکتی ہوں۔ اسلام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ساکت ہوا تھا، پھر کچھ دیر بعد ہوش میں آیا۔ اماں، پرسکون ہو جائیں۔ اس نے ماں کو اپنے سینے سے لگاتے ان کے ماتھے پر لب رکھے۔ احمد چچا پنج میں مبتلا انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اسلام سے دور ہوئیں، پھر دوبارہ احمد کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ بیٹا، ایک بار مجھے ماں کا ہونا، میرے کان ترس گئے ہیں تمہارے منہ سے ماں سننے کے لیے۔ الفاظ نہیں تھے، خنجر تھا جو احمد کے سینے میں اترا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ میرے کان ترس گئے ہیں اپنی ماں کے منہ سے اپنا نام سننے کے لیے۔ شاید وہ غلطی سے انہیں اپنا بیٹا سمجھ رہی تھیں۔ اس کا سر میں کان کے انداز سے ہلا۔ ماں، اس کا لہجہ کانپ اٹھا۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار یہ لفظ ادا کیا تھا۔ امیینہ بیگم کا کلیجے میں ٹھنڈک اتر گئی۔ پھر کہو نا، ان کا دل چاہ وہ بار بار یہ لفظ سنے، ماں۔ اور وہ بے ساختہ آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ گئیں، اور کسی نے احمد مصطفیٰ کے دل میں سالوں بعد سکون اتارا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں پچھلے گارڈن میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اسلام کے چہرے پر کافی سنجیدگی چھائی تھی۔ ہم دو نہیں، تین بھائی تھے، سب سے بڑا میں، اسلام احمد شاہ، مجھ سے چھوٹا جبران احمد شاہ تھا، اور اس سے چھوٹا حازم ہے۔ وہ مجھ سے 1.5 برس چھوٹا تھا۔ میں 5.5 سال کا تھا تو وہ 4 سال کا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی تمہاری طرح سنہری تھیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نانا ابا کا انتقال ہوا تھا۔ وہ حیدرآباد سے لاہور گئے تھے۔ راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں تو حویلی میں تھا اور حازم تب تھا ہی نہیں۔ اماں ابا کے ساتھ جبران تھا۔ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اماں ابا کو زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، لیکن بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب انہیں ہسپتال لے جایا گیا تب وہاں نہیں تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد وہ کہیں کھو گیا۔ اسے کون لے گیا، کہاں گیا، وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ سب نے بہت ڈھونڈا مگر وہ ملا نہیں۔ اماں کبھی اس سے بھول نہیں پائیں۔ ایک ماں اپنی اولاد کو کبھی بھول نہیں سکتی۔ آج 25 سال بعد بھی انہیں وہ بہت اچھے سے یاد ہے، اس لیے شاید انہیں لگا تم جبران ہو۔ اسلام نے اسے ساری کہانی منون سنا دی۔ وہ خاموش ہوا تو دور دور تک خاموشی چھا گئی، مگر احمد مصطفیٰ کا دماغ کہیں الجھ گیا تھا۔ کیا اس کی کوئی تصویر ہے؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا۔ اسلام نے بے یقینی سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں، اماں کے پاس پڑی ہوگی، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ احمد نے سنجیدگی سے اپنی نظریں اس حویلی کی عمارت پر ٹکائیں۔ بس مجھے یہ شک دور کرنا ہے کہ کہیں میں ہی وہ جبران تو نہیں۔ اور اسلام شاہ کے آس پاس دھماکے ہونے لگے۔ آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ احمد نے گہری سانس لی۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے بس اتنا پتا تھا کہ میرے ابا مصطفیٰ صاحب نے مجھے پالا ہے، لیکن سچ ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں انہیں سڑک پر زخمی حالت میں ملا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد لے گئے۔ غریب تھے، کوئی روزگار نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی مجھے میرے ماں باپ کے حوالے کرنے کی، مگر اتنی بڑی دنیا تھی، مل ہی نہ سکے۔ انہوں نے مجھے بڑا آدمی بنایا، پھر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گئے، اور میں اکیلا رہ گیا۔ میں ہمیشہ سے سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا، کون ہوں میں، میری کیا پہچان ہے؟ مگر اب لگ رہا ہے کہ مجھے میری پہچان ملنے والی ہے۔ اور اسلام بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ دونوں کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ پھر اسلام آگے بڑھا اور اس کے سینے لگ گیا۔ ویسے اگر آپ میرے بڑے بھائی ہوتے تو آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کروں گا؟ بھائی، برو یا لالا؟ وہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھا اور اسلام ہنس پڑا۔ کچھ بھی کہہ لینا، تم میرے بھائی ہو، اب مجھے یقین ہو گیا ہے۔ ویسے تم اپنے بچپن کی تصویر دیکھ کر خود کو پہچان لو گے نا؟ احمد نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں شادی کی رسموں کے بعد اماں سے تصویر حاصل کروں گا، پھر سارا سچ سامنے آ جائے گا۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی، عورتوں کی رسم مکمل ہو گئی تھی۔ ہیزل کافی تھک گئی تھی تو حالہ اور ندا اسے کمرے میں لے گئیں۔ سب مہمان بھی سونے کے لیے جا چکے تھے اور گاؤں کی عورتیں بھی اپنے گھروں کو لوٹ چکی تھیں۔ اسلام اور احمد لاؤنج میں آئے تو مشرق صوفے پر سر ٹکائے وہیں سو گئی تھی۔ اسلام بس نفی میں سر ہلا کر رہ گیا، پھر اس کی جانب بڑھا، اس کا کندھا ہلایا۔ سنو، اٹھو، اوپر چڑھ کر سونا۔ اسلام کے کندھا ہلانے پر وہ کسمسائی، پھر اپنی مندی مندی آنکھیں کھولیں۔
کچھ پل بعد ہوش میں آئی اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آرام سے، اسلام نے فوراً اسے اپنے حصار میں لیا۔ پاؤں میں درد ہو رہی تھی، اس لیے اس نے خود سا ہاتھ میں پکڑ لیا اور ننگے پیر اسلام کے ساتھ ہاتھ پکڑے چلنے لگی۔ ان کے پیچھے ہی احمد بھی اوپر چڑھنے لگا۔ تیسرے فلور پر 6 کمرے تھے، ایک اسلام اور مشل کا، دوسرا بالاج کا، تیسرا شاویز کا، چوتھا عالم کا، اور 2 کمرے خالی تھے۔ ایک میں فریال اور خالدہ پھپھو رکھ گئی تھیں، دوسرے میں عنایت احمد اور جہان تھے۔ اسلام نرمی سے اسے کمرے میں آیا، پھر وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی اور جلدی سے اپنا نائٹ ڈریس نکالا اور یہ کام والے ہیوی کپڑے چینج کیے۔ اسلام نے بھی سمپل ٹراؤزر شرٹ پہنی۔ وہ ڈریسنگ روم سے نکل کر باہر آئی۔ لگتا ہے آج کافی تھک گئی ہو، اسلام نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ ہاں تو اور کیا، آپ کے ان دونوں بیبیز نے تھکا دیا، اور اسلام اس کے کیوٹ فیس ایکسپریشنز دیکھ کر کہکا لگا اٹھا، پھر اس کے ساتھ لیٹ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ ابھی تو وہ دونوں دنیا میں آئے بھی نہیں، تم پہلے ہی تھک گئی۔ اچھا چلو سو جاؤ، تھکن اتر جائے گی۔ اس نے مشل کے بالوں میں انگلیاں چلائیں تو وہ بھی پرسکون ہوتی سو گئی۔ احمد کمرے میں داخل ہوا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ وہ شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، پھر اپنے گلے سے ایک لاکٹ نکالا جس میں ایک بچے کی تصویر تھی، 4 سالہ احمد مصطفیٰ کی۔ اگر وہی جبران ہوا تو پھر اس کی تصویر اسلام کے بھائی کی تصویر سے میچ ہو جائے گی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ پاک سے سچ سامنے آ جانے کی دعا کی اور بیڈ پر ان کے پاس آیا۔ سوہان عنایت کے ساتھ چپکا سو رہا تھا، اسے بے ساختہ اپنے بیٹے پر پیار آیا۔ وہ بہت سوال پوچھتا تھا، اس کے دادا دادی کہاں ہیں، مگر احمد کے پاس اس کے کسی سوال کا جواب ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے اسے ہمیشہ ٹال دیتا تھا۔ احمد نے نرمی سے اس کے اپنے ساتھ لگایا، پھر بلینکٹ پکڑ کر اچھے سے عنایت اور سوہان پر دیا اور آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے عنایت کو پہلی بار لندن کی یونیورسٹی میں دیکھا تھا، اس سے پہلی ہی نظر میں وہ بہت پسند آ گئی تھی۔ سادہ سی لڑکی، سلجھی ہوئی اور سمجھدار۔ پھر اس نے حمدان قریشی سے عنایت کا ہاتھ مانگ لیا۔ عنایت کو رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، سو اس نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور پھر ان کی شادی ہو گئی۔ اس نے کم عمر میں ہی شادی کر لی تھی۔ وہ 24 سال کا تھا جب سوہان اس دنیا میں آیا۔ اس کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، زندگی اچھی جا رہی تھی۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا، دونوں اس کا سکون تھے، اور وہ بہت خوش نصیب تھا جسے عنایت جیسی اچھی اور سچی ساتھی ملی۔ وہ احمد کا سارا سچ جانتی تھی، تو وہیں احمد بھی جانتا تھا کہ وہ حمدان قریشی کی اصل بیٹی نہیں ہے۔ دونوں ایک جیسے فیز سے گزرے تھے، ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھتے تھے، زندگی خوشیوں سے بھری تھی۔ اگلا دن شروع ہو چکا تھا، کل مایوں کی رسم تھی اور ایک دن بعد یعنی کل کو مہندی کی رسم ہونی تھی۔ ہزل کا پردہ چل رہا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ پالاش نے اسے منانے یا بات کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہی جانے۔ یہ رات کا وقت تھا، حویلی کے سارے فرد لاؤنج میں موجود تھے۔ آج دوپہر میں ہی سمرہ بھی شادی میں شرکت کے لیے آ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر حالہ کے مسکراتے چہرے پر ڈالی اور ایک نظر لاؤنج میں بیٹھے سارے شاہ خاندان پر۔ اب تم دیکھو حالہ، میں تمہیں کیسے بدنام کرتی ہوں، دل ہی دل میں عہد کرتی وہ اٹھی۔ اچانک لائٹ بند ہو گئی، ہلچل مچ اٹھی، اندھیرا لاؤنج میں LED آن ہوئی، سب کا دھیان LED کی طرف گیا۔ لائٹ واپس آ گئی، LED پر کوئی منظر چل رہا تھا، ہر فرد کی نظر اسی طرف اٹھی اور پھر سب کے مسکراتے چہرے سمٹ گئے۔ حالہ کی نظر جیسے ہی اسکرین پر گئی، اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا، اسے اپنے سر پر ساری حویلی کی عمارت گرتی محسوس ہوئی تھی۔ سارے لاؤنج میں موت جیسا سناٹا چھا گیا، اور اس سے زیادہ سناٹا حالہ کے اندر باہر چھا گیا۔ اسکرین پر ہوٹل کے کسی کمرے کا منظر تھا، بہت ہی نازیبا لباس میں کسی مرد کی باہوں میں وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی، مگر اس کے چہرے پر حالہ کا چہرہ لگا دیا گیا تھا۔ تصویریں ایک ایک کر کے آگے جا رہی تھیں، سب کے سب صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بے یقینی سے اسکرین کو دیکھنے لگے۔ حالہ کو لگا وہ بھرے مجمع میں برہنہ ہو گئی ہے۔ اچانک اس خاموشی میں چھناکے کی آواز ابھری، LED اسکرین ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ عالم کا ہاتھ اٹھا اور اس نے پوری قوت سے پیپر ویٹ اسکرین پر دے مارا۔ حالہ پورا قد سے زمین بوس ہوئی۔ حویلی میں صرف شاہ فیملی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا جن کی آنکھوں میں سرخی خطرناک حد تک بڑھ گئی تھی، ایک نظر آقا جان کو دیکھا جن کی آنکھیں بتا رہی تھیں وہ حالہ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ اس نے ایک نظر بالاج کو دیکھا جس کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو چکا تھا، ہر فرد وہ تصویریں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ ارتضیٰ صاحب آگے بڑھے اور حالہ کے پاس پہنچ کر انہوں نے پوری قوت سے حالہ کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا۔ بے حیا، بد کردار، تمہاری یہ تربیت کی تھی میں نے؟ ابا یہ سب جھوٹ ہے۔ اس نے اپنے کردار کی صفائی دینے کی کوشش کی، ان کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، حالانکہ تو حلق سے الفاظ ہی نہ نکل سکے۔ وہ چاروں آگے بڑھے۔ اسلام نے ارتضیٰ صاحب کو فوراً حالہ سے دور کیا۔ چھوڑو مجھے، آج میں اس بے حیا کی جان لے لوں گا، اس لیے پڑھا لکھا رہے تھے کہ یہ ہمارے سروں پر خاک ڈالتی۔ شاویز نے بھی انہیں دوسری طرف سے پکڑا۔ ہوش میں آئے چچا سائی، یہ سب جھوٹ اور دھوکہ ہے،
मगर उन्होंने इन दोनों से खुद को छुड़वाया और उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। वो अपनी सफाई में कुछ भी न बोल पाई। अचानक आलम ने आगे बढ़कर हाला को पीछे खींचा और उसके सामने ढाल बने खड़ा हो गया। बस बहुत हुआ, कोई हाला को कुछ नहीं कहेगा। होकर गया है आप सबको, वो सिर्फ एडिटिंग और नज़रों का धोखा है। आलम कुछ धीमे लहजे में गिर जा। पालाश खामोशी से उसके पास आया। हाला को लगा आज उसकी मौत है, मगर उसने अपनी बहन को अपने सीने से लगा लिया और हाला फूट फूट कर रो पड़ी। उसके भाई इसके किरदार के गवाह थे। इर्तिज़ा साहब को बहुत मुश्किल से इन दोनों ने काबू कर रखा था। रमला एक साइड खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। उसकी बहन भरे मजमे में रुस्वा हो रही थी, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अनायत ने निदा को अपने साथ लगा लिया। लाउंज में गोया आज क़यामत का समा था। मशल और हिजल दोनों इन सब से बेखबर अपने कमरों में थीं। फ़रियाल भी खौफ से ये सब देख रही थी। मैं आज और अभी से इस बेहया से अपने सारे रिश्ते ख़त्म करता हूँ। इर्तिज़ा साहब के अल्फाज नहीं पिघलता, बस सीसा था जो उसके कानों में उंडेला गया। उसके हाथ ढीले पड़े, वो ज़मीन पर गिरी बुरी तरह रो रही थी। पालाज ने उसे दोबारा सहारा देकर खड़ा किया। लाला, ये सब झूठ है, उसने तड़प कर वजाहत की। पालाज ने उसे अपने सीने से लगाया। मैं जानता हूँ मेरी बहन का किरदार पाक है और ये सब झूठ है। आका जान की आवाज़ ने लाउंज में खामोशी कर दी। बस खामोश हो जाओ सब। इस लड़की को अभी इस वक्त हवेली से फारग करो। कोई आका जान ने हाला की बच्ची कुची सांसें भी छीन ली। हाला ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। इस पर क़यामत आ रही थी। सिर्फ कुछ ही मिनटों में ये क्या से क्या हो गया। और समरा एक साइड सोफे पर बैठी सारा ड्रामा एंजॉय कर रही थी। आलम ने एक नज़र हाला को रोते हुए लगते वजूद पर डाली। फिर उसने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला लम्हों में कर लिया। ठीक है, तो अगर आप सब ने हाला से रिश्ता तोड़ लिया है तो मैं अभी और इसी वक्त हाला से निकाह करूँगा। गोया समरा के चेहरे पर किसी ने खौलता हुआ तेज़ाब डाल दिया। वो तेज़ी से सोफे से उठी। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। इसका तो प्लान ही फ्लॉप हो गया। साजा बेगम आगे बढ़ी। बिल्कुल, आलम ठीक कह रहा है। ये हमारे हाथों बड़ी हुई है। मैं अपनी बच्ची की नस नस से वाकिफ़ हूँ। वो वीडियो झूठ हो सकती है, मगर हमारी बच्ची ऐसी नहीं है। हालांकि आंसू थम गए। वो बेयकीनी से आलम का चेहरा देख कर रह गई। आलम ने एक नज़र हाला के चेहरे पर डाली। एक उम्मीद से उसकी आंखों में देखा। निकाह करोगी मुझसे? हाला के आसपास सब कुछ ठहर गया। वो साकत हो गई। हाला के कानों में मशल का एक जुमला गूंजा। हाला, जो शख्स आपसे सच्ची मोहब्बत करता होगा वो आपसे निकाह करके आपको अपनी इज्जत बना लेगा, और जो आपके साथ वक्त गुजारी कर रहा होगा वो कभी भी निकाह जैसा पाक काम नहीं करेगा। आलम आंखों में उम्मीद लिए इससे पूछ रहा था, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया आलम शाह? आका जान की कर्जदार आवाज़ लाउंज में गूंजी। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है आका जान। मैं आज और अभी इसी वक्त हाला को अपनी इज्जत बनाऊंगा। गोया आलम पुख्ता लहजे में अहद कर चुका था। असलाम के लब मुस्कुराहट में ढले। मौलवी साहब को बुलाएं। असलाम ने उसके हाँ में हाँ मिलाकर गोया हुक्म सुना दिया। हाला ने एक नज़र असलाम को देखा जो उसे आंखों ही आंखों में हाँ का इशारा दे रहा था। आका जान और इर्तिज़ा साहब के अलावा बाकी सब बड़े हाँ में सर हिला गए। किसी ने कोई मज़ाहमत न की। फ़रियाल फ़ौरन सीढ़ियों की जानिब बढ़ी और मशल के कमरे में पहुंचकर उसे सारी बात बता दी। वो भी फ़रियाल के साथ सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। लाउंज में बहुत संजीदा सूरत हाल थी। वो फ़ौरन आगे बढ़ी और हाला को अपने साथ लगाया। कुछ ही मिनट गुजरे जब मौलवी साहब आ गए। हाला का दिमाग माउफ हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रही थी वो अब तक मर क्यों नहीं गई। मशल ने जल्दी से उसका दुपट्टा पकड़ कर उसके सर पर ओढ़ा। असलाम उसकी दूसरी तरफ आकर बैठा। जिसने भी ये सब किया है इसे तो ढूंढ ही लेंगे, मगर अभी तुम निकाह कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जब तुम्हारे पास एक मजबूत रिश्ता होगा तो आलम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकेगा। अभी वो नामहरम है, इसे महरम कबूल कर लो। असलाम ने नहायत ही नरमी से उससे नसीहत की। हाँ हाला, तुम्हारे लाला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आलम भाई तुम्हारे लिए परफेक्ट हैं, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वो क्या बताती उन्हें कि उसके सगे बाप ने उससे हर रिश्ता तोड़ लिया तो आलम किस हैसियत पर था। इसके सामने सब कुछ घूम रहा था। सोचने समझने की ताकत छीन ली गई थी। समरा बेचैनी से टहलती ये सब देख सुन और समझ रही थी। वो आलम से बात ही नहीं कर पा रही थी। सारा ख़ानदान यहाँ मौजूद था। मौलवी साहब हाला के सामने बैठे। हाला शाह वल्द इर्तिज़ा शाह, आपका निकाह आलम शाह वल्द अल्तमश शाह से बहक एवज़ 10 लाख हक महर तय पाया जाता है। क्या आपको कबूल है? हालांकि ज़िंदगी का सबसे बड़ी ख्वाहिश थी आलम शाह की बीवी बनना, मगर वो इस तरह पूरी होगी उसने सोचा न था। अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है तो भी नहीं। वो इससे निकाह करना चाहता था। नहीं, कभी नहीं। हालांकि अपने कानों में अपनी ही आवाज़ सुनाई दी। आह, उससे इतने बड़े दावे ही क्यों किए? जिस शख्स से मोहब्बत करती थी वो इसकी मजबूरी बन रही थी। मशल ने उसके हाथ पर दबाव डाला। असलाम ने उसके सर पर हाथ रखा। हालांकि दिल से एक आवाज़ आई, ख्वाहिशात पूरी होती हैं अगर अल्लाह चाहे तो। अगर अब वो ये निकाह ना करती तो जो रही सही इज़्ज़त थी वो भी चली जाती। अगर वो इससे अपना
کر اسے عزت دے رہا تھا تو وہ کیوں نہ اس عزت کو قبول کرتی۔ قبول ہے، اس نے اپنے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے محسوس کیا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب دوسری بار پوچھ رہے تھے۔ قبول ہے، اس کے ہونٹ دوبارہ پھٹ پھڑائے۔ آواز اتنی کم تھی کہ صرف مشل، اسلام اور مولوی صاحب ہی سن پا رہے تھے۔ مولوی صاحب نے آخری بار پوچھا، کیا آپ کو قبول ہے؟ حالہ کا دل ہر احساس سے خالی ہو گیا، آنسو گالوں کو بھگو رہے تھے۔ قبول ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے ساتھ بے دم ہوتے اپنی جھولی میں آ گرے۔ مولوی صاحب عالم کی طرف بڑھے۔ عالم شاہ ولد التمش شاہ، آپ کا نکاح حالہ شاہ ولد ارتضیٰ شاہ سے بحق عوض 10 لاکھ روپے طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ عالم کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما۔ ہاں، ہو گئی محبت، ہو گیا گناہ، اس کی تڑپتی آواز کانوں میں گونجی۔ قبول ہے، پھر تینوں بار اس نے قبول ہے کہہ کر حالہ کو اپنی بیوی قبول کر لیا۔ مولوی صاحب دعا کروا کر اٹھ کر باہر نکل گئے۔ عالم اٹھ کر حالہ کے پاس آیا۔ بالاج بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہا تھا، سب لڑکیوں کے چہروں پر بھی اطمینان تھا۔ ارتضیٰ صاحب کھڑے ہوئے۔ میں آج اپنے پورے ہوش و حواس میں اس بد کردار سے اپنا ہر رشتہ ختم کرتا ہوں۔ آج سے میں اس کے لیے مر گیا اور یہ میرے لیے مر گئی۔ وہ تو حالہ کو موت سے بھی بدتر سزا سنا کر اپنے کمرے میں غائب ہو گئے۔ کوئی حالہ سے پوچھتا، بے موت مارے جانا کیسا ہوتا ہے؟ بے گناہ ہو کر بھی گناہ گار کا لقب ملنا کیسا ہوتا ہے؟ اس کا سر جھک گیا، سارا چہرہ جل رہا تھا۔ تھپڑ لگنے کی وجہ سے گال پر سوزش ہو گئی تھی، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ اس کے باپ نے ساری زندگی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر آج اسے اپنے ہاتھوں سے مار گئے۔ عالم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ بالاج نے اس کا ہاتھ پکڑ کر عالم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ میری بہن کو کبھی کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ اس کا بھائی ہر ایک تکلیف کا بدلہ لینے کے لیے موجود ہوگا۔ بالاج نے سرد لہجے میں عالم کے کان میں سرگوشی کی۔ اٹھو حالہ، آج کے بعد تم اس حویلی میں میری بیوی کی حیثیت سے رہو گی، اور میں دایا سائی کو تمہاری بے گناہی کا ثبوت لا کر دکھاؤں گا۔ اس نے جیسے بالاج کی بات کو کوئی رد عمل نہ دیا، حالہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے مضبوطی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ حالہ کے حواس ساتھ چھوڑ گئے تھے، اس کو دماغ میں کچھ بھی پروسیس نہیں ہو رہا تھا۔ آج وہ سارے خاندان کے سامنے بدنام ہو گئی تھی۔ عالم نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، اس کے ساتھ اندر بڑھا اور دروازہ بند کیا، اسے بیڈ پر بٹھایا۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں آنے کے لیے حالہ نے بہت سارے خواب دیکھ لیے تھے۔ آج یہاں آئی تو کس حال میں؟ عالم نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، مگر وہ تو بس بے آواز اپنی قسمت پر رو دی۔ حالہ، پانی پیو، اس نے حالہ کا گھٹنا ہلایا۔ حالہ جیسے ہوش کی دنیا میں آئی، خود کو بے یقینی سے عالم کے کمرے میں موجود پایا۔ پھر وہ ایک گھنٹے کا غبار جو نیچے وہ اندر ہی اندر دبا کر بیٹھی تھی، وہ باہر نکلنے لگا۔ وہ سک 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 کر رونے لگی، تڑپتی ہوئی چیخی تھی۔ عالم کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی، اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگایا، مگر حالہ کو کوئی ہوش نہیں تھی، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ عالم کی قمیض کو مٹھی میں دبوچ کر وہ روتی گئی۔ خاموشی کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ سب جھوٹ تھا، میں بے حیا نہیں ہوں، میں پاکیزہ ہوں، میرا کردار گندا نہیں ہے۔ اس کا لہجہ کانپ گیا۔ عالم باہر تو خود کو مضبوط کر کر آیا تھا، مگر کوئی اس سے پوچھتا، جب اس نے وہ منظر دیکھا، کیسے سارے وجود میں شرارے بھڑک اٹھے تھے۔ عالم نے نرمی سے اس کے کمر پر ہاتھ پھیرا۔ ریلیکس، میں جانتا ہوں، مجھے تم پر یقین ہے، تمہاری پاکیزگی کی گواہی میں دیتا ہوں۔ حالانکہ آنسو تھم گئے، اس نے بے یقینی سے عالم کا چہرہ دیکھا، پھر جیسے ہوش میں آئی فوراً اس سے دور ہوئی۔ عالم نے دوبارہ پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا، وہ بس مشکل سے 2 گھونٹ بھر سکی۔ عالم نے سائڈ ٹیبل دراز کھول کر نیند کی گولی نکال کر حالہ کے ہاتھ پر رکھی۔ یہ کھاؤ، سکون ملے گا۔ حالہ نے خالی دماغ کے ساتھ گولی منہ میں ڈالی اور پانی پی لیا۔ جاری ہے۔